بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں بے حیائی اور فحاشی سے کیسے بچا جائے؟ سیدھا سا اس کا حل ہے، سیدھا سا اس کا جواب ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بے شک نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ظاہر ہے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی، فحاشی اور برے کاموں سے بچا لے گا۔ سب سے پہلے تو اپنے بچوں اور بچیوں کو نماز کے لیے پکا کریں، ان کے پوری نماز کی عادت ڈالیں۔ میری بچوں اور بچیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو نماز پہ لے آؤ، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں سے بچا لیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایک مصر کا ایک شہری مارا گیا تھا، بے ارادہ مر گیا تھا مکہ مارنے سے، اور فرعون کو اس وقت اس کی خبر ہوئی تھی، تو اس نے اپنے سرداروں سے صلاح مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر پوشیدہ طور پر مدین شہر کی طرف، یہ خبر پا کر پوشیدہ طور پر مدین شہر کی طرف چل پڑے۔ جب بستی کے قریب پہنچے تو دیکھا بہت سے چرواہے کنویں سے کھینچ کھینچ کر اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعد میں بیوی بنی اور ایک سالی بنی۔ آپ نے ان سے سائیڈ پر کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والا کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے ہم خود کام کرتے ہیں۔ ہم دونوں لڑکیاں خود ہی کام کرتی ہیں، لیکن چونکہ ہم عورتیں ہیں اس لیے مردوں کے چلے جانے کے بعد ہم ان کی جو بکریوں کا بچا ہوا، جو ان کی بکریاں پانی پی لیتی ہیں نا، جو پانی بچ جاتا ہے تو وہ ہم بعد میں اپنی بکریوں کو پانی پلا لیتے ہیں۔ آپ کو ان کے حال پر بہت دکھ ہوا، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈول نکالا، پانی کا ڈول نکالا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ ان لڑکیوں نے جا کر پھر اپنے والد بزرگوار یعنی حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ والد صاحب نے اپنی بڑی بیٹی کو بھیجا، وہ لڑکی اس طرح چلتی ہوئی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو بلانے کے لیے کہ میرے تمشی علی استحیاء، قرآن پاک میں یہ الفاظ بیان ہوتے ہیں، یعنی وہ لڑکی اس طرح چل کر آ رہی تھی جیسے حیا خود چل کر آ رہا ہو۔ اگر ہم شرم و حیا سے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ایسے ہی ہماری قدر ہوگی، یعنی کہ وہ لڑکی اس طرح چل کر آئی جیسے خود حیا چل کر آ رہا ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد صاحب کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ ان کے ساتھ ہو لیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہو لیے تو پہلے یہ لڑکی آگے چلی، پھر آپ نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ میرے پیچھے چلیں اور مجھے بتا دیں کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے یا سیدھے جانا ہے۔ پھر لڑکی نے جب دائیں مڑنا ہوتا تھا تو کہتی تھی کہ آپ دائیں ہو جائیں، جب بائیں مڑنا ہوتا تھا تو کہتی تھی کہ آپ بائیں ہو جائیں۔ دیکھیں، شرم و حیا سے رہیں گے، اس لڑکی کا حیا قرآن کا حصہ بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حیا وہ حدیث کا حصہ بنا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑکی کے آگے چلے تھے تاکہ اس لڑکی کو دیکھ نہ سکیں۔ جب آپ اس کے ساتھ ہو لیے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملے جا کر، ان کے گھر میں جا کر انہوں نے آپ ان کی ہر طرح سے تسلی کی اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان میں سے ایک لڑکی کا نکاح آپ سے کر دوں، مگر شرط یہ ہے کہ 8 یا 10 برس آپ میری بکریاں چرائیں۔ آپ نے یہ شرط منظور کر لی اور بڑی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ آپ ان کو لے کر جب نکاح ہو گیا تو 10 برس وہاں پر رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر اپنے وطن کو واپس چلے نا، تو راستے میں سردی کی وجہ سے آگ کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی، تو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آگ نظر آئی۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ یہیں رکیں، میں آپ کے لیے آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ آپ اس کو سیکیں تو آپ کی سردی کم ہو۔ جب وہاں پہنچے تو وہ اللہ کا نور تھا، آپ آگ لینے گئے تھے، آپ کو پیغمبری مل گئی۔ دیکھیں کتنا فائدہ ہوا۔ اپنے گھر کا کام کیسی محنت سے وہ لڑکیاں کرتی تھی اور غیر مرد سے کیسی شرماتی ہوئی، لجاتی ہوئی بولی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کا نکاح آپ ایک پیغمبر سے کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی شرم و حیا سے اپنی بیٹی، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، بازار میں بھی جب جاتے ہیں تب بھی ایسے لڑکیاں آج کل لہک لہک کر ایسے یوں عجیب طرح کے کپڑے پہنے تھے۔ میرا آج کی بیٹی سے یہی پیغام ہے کہ اس طرح کی
طور طریقوں کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے طریقے نہیں ہیں، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ ہم اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کریں۔ اگر ہم اپنے حیا کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔